السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عبداللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیاست سے ہٹ کے۔ لاہور میں اشرا میں جو ایک خاتون کے ساتھ ہوا، جن خاتون کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایسا لباس پہنا ہے جس لباس پہ قرآنی آیات سے ملتی جلتی کوئی لکھائی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ہنگامہ ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر کوئی 1.5-2 گھنٹے تک وہ خاتون لوگوں کی حصار میں رہی، اور پھر بالآخر پولیس نے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا میں بہت لوگ بات کر رہے ہیں، یہ ہوا کیوں؟ یہ کیا اسلام سے محبت کی وجہ سے ہوا یا جہالت کی وجہ سے ہوا؟ ناظرین، پاکستانی مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے بہترین مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی مسلمان اسلام کو پڑھنے سمجھنے کی ذرا بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ جو اشرا میں ہوا، یہ اسلام کی جعلی محبت کا ایک بدترین مظاہرہ تھا۔ اس خاتون کے لباس کے اوپر عربی رسم الخط میں حلوہ لکھا ہوا تھا۔ عربی صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، عرب دنیا میں اور قومیں بھی آباد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بعثت ہوئی تھی تو اس مشرکین مکہ بھی ہوا کرتے تھے، مدینے میں یہودی بھی ہوا کرتے تھے، عیسائی بھی ہوا کرتے تھے، وہ سب کے سب عربی زبان بولا کرتے تھے۔ عربی زبان کا رسم الخط، اس میں کچھ بھی لکھ دیا جائے تو وہ مقدس ہو جاتا ہے کیا؟ اور کیا اس طرح کا رسم الخط اور اس طرح کی خطاطی، کیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسلام کا یا مسلمانوں کا کوئی ٹریڈ مارک حق ہے؟ بدقسمتی سے یہ انتہا پسند طبقہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ جو کپڑا ہے جو اس خاتون نے پہنا ہوا تھا، اسی طرح کا ایک سوٹ، اس کے ارد گرد ایک مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس در بھی ویڈیو میں موجود تھے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مقدمہ یہ درج کرنا چاہیے کہ یہ قرآن سے ملتا جلتا جو ہے وہ لباس پہنا ہے، اور جس سے توہین ہوئی ہے مذہب کی، اور اس پہ پتہ نہیں ڈبل مقدمہ FIR درج کرنی چاہیے۔ خدا کے بندو، توہین مذہب کا مقدمہ ان سارے لوگوں پر ہونا چاہیے جنہوں نے اس خاتون کو روکا، اس کو ہراساں کیا، اور جو اس ویڈیو میں جو بعد کی ویڈیو ہے، وہ جو ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے اسلام دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے لوگ مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یار آپ لوگ کیا چیز بن گئے ہیں کہ حلوہ لکھا ہوا ہے، اور اس حلوہ لکھے ہوئے کے اوپر جو ہے نا آپ نے اس کو قرآنی آیات قرار دے دیا ہے۔ حلوہ، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا میٹھی چیز کو حلوہ خوبصورت کو بھی کہتے ہیں، اور وہ عرب کا جو ڈریس ہے پوری عرب دنیا میں ہے۔ جن لوگوں کے اوپر دین اترا، جہاں پہ قرآن اترا، جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے، وہاں تو کسی کو یہ نہیں ہوا کہ جناب اسلام وہ ہو گیا ہے، خطرے میں پڑ گیا، بلکہ یہ برانڈ ہی مسلمانوں کا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں اشرا کے مسلمان اور لاہور کے مسلمانوں، یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے بندو، کیا اس طرح سے اسلام دنیا میں بدنام نہیں ہو رہا آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے؟ اور یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر سب سے زیادہ مظاہرے پاکستان میں ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی زحمت پاکستانی گوارا ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیسا تھا، وہ ان کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، وراثت کے معاملات کیا ہیں، نہ جی، اللہ کے نبی کی ایک بات پہ بھی عمل نہیں کرنا، اور جناب ان کے نام پر کٹ مرنے کے دعوے کرنے ہیں، اور جناب سڑکیں بند کر دینی ہیں، اور جلاؤ گراؤ کرنا ہے، لوگوں کو اذیتیں دینے، وہ سارے کام جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر پاکستانی کرتے ہیں، اور پھر شرم بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔
اس خاتون کو جو خوف و ہراس کا شکار کیا گیا اچھرا میں، اس کے بعد اس خاتون سے معافی منگوائی گئی، حالانکہ اور میں سمجھتا ہوں پنجاب پولیس اس خاتون کو کس چیز کا میڈل دے رہی ہیں، اس کو قائد اعظم پتہ نہیں کون سے میڈل کے لیے وہ اس اے ایس پی کو جو ہے نامزد کر دیا. ایک تو پولیس آئی 1.5 گھنٹہ لیٹ ہے، یہ بھی آپ کو ذرا بتا دوں کہ 1.5 گھنٹے تک 15 پہ کال کے 1.5 گھنٹے بعد پولیس وہاں پہ پہنچی. 1.5 گھنٹے تک وہ خاتون جو ہے نا وہاں پہ مجمع کے حصار میں رہی، اور کچھ لوگ جو بعد میں ولن بھی بن گئے وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے انہوں نے ویسے اس خاتون کو لوگوں سے بچا کے بھی رکھا پولیس کے آنے تک. اس میں یہ ندیم نام کا مولوی صاحب بھی شامل ہے، جو مولوی صاحب وہ بھی نہیں ہے، دین اس بندے نے بھی کوئی نہیں پڑھا ہوا، اور اس کا ایک انتہائی متنازع انٹرویو بھی بعد میں آیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے، لیکن بہرحال اس ندیم نے میری معلومات کے مطابق اس عورت کو موب سے جو بلوائیوں سے بچا کے بھی رکھا ہے. اور 1.5 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے، اور پھر اس خاتون نے وہاں سے ان کو وہ لے کے چلی گئی. اس کو یہ بہت سارے لوگوں کی حمایت حاصل تھی پولیس کو. اب 1.5 گھنٹے بعد پہنچنے کے اوپر بھی میڈل مل رہا ہے، اور پھر وہی خاتون پولیس والی جو ہے نا وہ اس خاتون سے معافی بھی منگوا رہی ہے. بھئی آپ کس بات کی معافی منگوا رہی ہیں اس خاتون سے؟ اس نے جرم کون سا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے سی ایس پی کی، جس کو میڈل کے لیے آپ لوگوں نے نامزد کر دیا ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آپ میڈل دیں گے، اس کو اعزاز دیں گے، جو ایک خاتون کا حق ہے کہ وہ جیسا مرضی لباس پہنے، اور وہ کوئی غیر شرعی لباس نہیں ہے، اس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہے، کہ اسلام کی کوئی توہین نہیں ہے، اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اس سے تھانے میں بیٹھ کے اس خاتون سے معافی منگوا رہی ہیں، اور آپ پھر میڈل کے حقدار بھی بن رہی ہیں. یہ دور معیار ہماری سوسائٹی میں جو آ گئے ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. اس طرح کی جعلی محبت جس میں اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، پھر یہ پڑھا لکھا نوجوان جب آتا ہے نا، دیکھتا ہے، کہتے ہیں یار یہ اسلام ہے، یہ داڑھیوں والے ہیں، یہ مولوی حضرات ہیں، یہ اسلام اس طرح ہے. ایک خاتون نے عربی میں کچھ لکھا تو آپ لوگوں کا اسلام خطرے میں پڑ گیا. یہ خوفناک قسم کے ٹرینڈز ہمارے سو کالڈ مذہبی طبقہ بنا رہا ہے. لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات اعتراف کرنا پڑے گا، اس سارے ایپیسوڈ میں مجھے کوئی دینی مدرسے کا طالب علم نظر نہیں آتا، یا کوئی عالم دین نظر نہیں آتا کہ جس نے اس کے اوپر وہ کیا. یہ عام مسلمان ہیں جن کو اسلام کے ساتھ بڑی محبت ہے، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے. ان لوگوں نے یہ سارا کانڈ کیا ہے. دینی مدارس نے اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی منفی کردار ادا کیا ہو، لہٰذا یہاں پہ تھوڑی سی ان کا مارجن بنتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر کوئی چیز ایسی آئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ جناب انہوں نے کوئی منفی کردار ادا کیا ہے. بہرحال یہ مجموعی طور پہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، کوئی لفظ قرآن کا ہے نہیں ہے، کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. یہ حالات ہیں ہمارے. اس شدت پسندی سے ہمیں اپنے ملک کو، اپنے نوجوانوں کو بچانا ہوگا، اور اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہی اس کا علاج ہے. یہ لوگ جن لوگوں نے اس کو روکا، اگر انہوں نے اسلام پڑھا ہوتا، اسلام کی تعلیمات ان کے پاس ہوتی، معلومات ہوتی، تو یہ ایسی جہالت کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے. اس لیے اسلام کو عام کریں، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ یہ جہالت ہمارے ملک سے ختم ہو. یہ اس جہالت کو، مذہب کے نام پہ پھیلنے والی اس جہالت کو مذہب کی درست تعلیمات سے ہی روکا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.